قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آخر میں نے آپ کے سامنے دو جملے پڑھے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے عربی میں کہتے ہیں استعاذہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کہتے ہیں تسمیہ یا کہتے ہیں بسملہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے باعث یہ وہ آسمانی کتاب ہے جو لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے نہایت مقدس اور کمال کی فضیلت اور بے حد عظمت، قابل تعظیم و تکریم اور بلند بالا اور عظیم منقبت والا ہے، اور جس کو ہاتھ لگانے اور چھونے کے لیے، جس کو پڑھنے اور سننے کے لیے اس شایان شان کا آداب اور تکریم و تعظیم کے طریقے بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں. اور اسی طرح اس کے سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یعنی قرآن جب پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اس کی طرف کان لگائے رہو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحمت ہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجیے. یعنی اس آیت میں استعاذہ کا لفظ بھی آیا ہے اور استعاذہ کا حکم بھی دیا گیا ہے. استعاذہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں پناہ چاہنا، پناہ مانگنا، پناہ میں آنا. اور قرآن کی اصطلاح میں استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کہتے ہیں. یعنی آپ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس سے پہلے آپ سے کوئی شخص کہے کہ استعاذہ پڑھ لیں، تو یہ مطلب یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اور مختلف جملے ہیں اس کے لیے، آپ وہ جملے بھی ادا کر سکتے ہیں. سب سے بہترین جو میں نے ابھی پڑھ لیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، لیکن آپ اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم، اعوذ باللہ العظیم السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استفتح اللہ وهو خیر الفاتحین، اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. بہرحال جو عام ہے اور بہتر ہے وہ یہی ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں روزمرہ، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استعاذہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، علماء کرام نے جمع کی ہے کہ استعاذہ کی وجہ سے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کی وجہ سے انسان جو ہے دین اور ہدایت پر اس کی استقامت رہتی ہے. شیطان رجیم کے شر اور تکلیف سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی بچا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کے مضبوط قلعے اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی مقام عطا فرماتا ہے، جس طرح قرآن پاک میں ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء کرام اور اولیاء اعظام ہمیشہ اپنے روزمرہ زندگی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا استعاذہ کرنے کی عادت ان کی ہوتی تھی۔ وہ استعاذہ کی عادت کو شامل کرتے تھے اپنی روزمرہ زندگی میں، جس طرح قرآن پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین۔ اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آئندہ تجھ سے ایسی چیز کی درخواست کروں جس کی مجھ سے خبر نہ ہو، اور اگر تو میرے مغفرت نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ کرے، واللہ تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا جب زلیخا عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے اپنی نفسیانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے کچھ طلب کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اظہار کیا اس بات کا، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، یعنی اللہ کی پناہ، وہ یعنی عزیز مصر میرا مربی ہے، اس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا، بہت اچھا پالا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، یعنی اس طرح کام کروں جو جاہل لوگ کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے فرشتہ جب انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور وہ یہ نہ جان سکیں کہ یہ فرشتہ ہے یا کوئی اور ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سورہ مریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ تبارک و تعالی یعنی رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا ترس ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکرر بار بار استعاذہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ سورہ مؤمنون میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اے اللہ کے نبی، اے رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے میرے پروردگار، ربی، اے میرے پروردگار، اعوذ بکا، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے، واعوذ بکا رب ان یحضرون، اور اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ یعنی شیاطین یہ میرے پاس بھی آئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استعاذہ کا حکم اسی طرح آخری 2 صورتوں میں ہوا۔ ان 2 صورتوں کو کا نام ہی یہ رکھا گیا المعوذتین، یعنی 2 ایسی صورتیں جس میں استعاذہ کا ذکر ہوا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اور اسی طرح فرمایا سورۃ الناس میں قل اعوذ برب الناس۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ شیاطین انس و جن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے استعاذہ کیا کرتے تھے۔ اور شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ سب دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں بھی شیاطین موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے پیدا کیے، کچھ انسان اور کچھ جنات، جن میں سے بعضیں دوسرے بعضوں کو چکنی چپڑی اور بڑی پیاری پیاری اور بڑی دوغلی باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ باتیں بڑی بڑی پیاری پیاری ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں منافقین کی طرح جو پیاری پیاری لگتی ہیں اور ان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، یعنی درگزر کرنے کی عادت رکھو، بھلائی کا حکم کیا کرو اور جاہلوں سے منہ موڑ لیا کرو۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے پناہ طلب کیا کرو، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آخر کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، دیکھو کہیں شیطان تمہیں بھی بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو، کیا تم اس شیطان سے اور اس کی ذریات سے دوستی کرتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے پناہ طلب کر لیا کرو شیطان مردود سے، شیطان رجیم سے، راندے ہوئے سے، کیونکہ ایمانداروں پر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں چلتا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے، پھر فرماتے سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ کر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر فرماتے کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 بندوں کی لڑائی ہوئی، وہ بہت غصہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہے۔ بعض نے میں نے کہیں ایک جگہ پڑھا تھا کہ شیطان مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں ہے، تو اس طرح مقابل نہیں ہے کہ وہ ایک خود ساختہ ایک چیز بن گئی ہے، نہیں، معاذ اللہ وہ بھی ایک مخلوق ہے اور اس کی بھی حیثیت تمام مخلوقات کی طرح ہے، اور وہ آگ سے بنا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق نور سے فرمائی ہے۔ نورانیت کی سبب یہ فرشتوں کی طبع ہے کہ وہ اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، عبادت کرے، ان میں برائی کا سافٹ ویئر ہے ہی نہیں، غرور اور تکبر موجود ہی نہیں ہے، ہمیشہ وہ خشیت الہی ذکر ربانی میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہر وقت اللہ جل شانہ سے خائف رہتے ہیں، اور یعنی ایک لحاظ سے وہ اپنے تمام تر اوقات، تمام تر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پورا کرنے میں لگا دیتی ہیں، دن رات تسبیح کرتی ہیں، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن اس طرح جنات کے ساتھ نہیں ہے، جنات آپس میں بڑی فتنہ و فساد، خون ریزی پھیلاتے ہیں، اور جنات بڑے مفسد ہوتے ہیں، اور یہ ناری مخلوق ہے، ان میں عصیان اور ان میں انکار اور ان میں برائی کا جو خصلت ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث کا ذکر کروں، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابلیس کا تخت سمندر میں ہے، وہ روزانہ اپنے لشکر کی ٹکڑیاں بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرے، جو جتنا زیادہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور فتنہ پھیلاتا ہے، اتنا ہی زیادہ ابلیس کے نزدیک اور اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شیطان کا نام کیا ہے؟ ابلیس بھی ہے، جو قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طرح شیطان کا نام عزازیل بھی ہے، وہ کیا ہے؟ شیر تکبر عزازیل را خار کرد،
تکبر عزازیل را خار کرد، تو شیطان کا کہ ناموں میں سے ایک نام عزازیل بھی ہے۔ بہرحال ابلیس علیہ اللعنہ عربی میں شیطان کے معنی باطل یا دور ہونے یا ہلاک ہونے کے ہیں۔ عرف میں شیطان سے مراد کیا ہے؟ ابلیس، لیکن شیطان من شیطنہ یعنی وہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو، جو باطل کام کرے، جو غلط کام کرے، تو لفظ شیطان اس کے لیے کہا جاتا ہے سرکش، شر کا جڑ، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے، جب وہ کسی گھوڑے پر سوار ہوئے، غالباً ترکی گھوڑا تھا، تو سوار ہونے کے بعد وہ گھوڑا لڑکھڑانے لگا، سرکشی کرنے لگا، اچھلنے لگا، ٹکتا نہیں تھا اپنی جگہ پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مارنا شروع کیا، لیکن اس کی شرارت اور بڑھ گئی، اس کا اچھلنا اور بڑھ گیا۔ تب آپ اس پر سے اتر آئے، گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور فرمانے لگے تم نے مجھے شیطان ہی پر سوار کر دیا، میں اس وقت تک نہیں اترا جب تک میں نے اپنے آپ میں تبدیلی محسوس نہیں کی۔ تو خلاصۃ الکلام یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان رجیم سے، مردود سے۔ رجم اصل میں کہتے ہیں سنساری کو، رجم یعنی پتھر اٹھا کے کسی کو مارنا، اور اس میں بہت سے لوگ شامل ہو جائیں۔ تو شیطان مردود کا رجیم کا معنی یہاں پر مردود کا ہے کہ سنسار، ایسی ذات جسے سنسار کرنے کا قابل ہو، وہ اتنی بری ذات ہو وہ۔ کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو بری باتوں کی رغبت دے، بری بات اور گناہ اور بدگوئی اور فحش گوئی اور فحش کام اور غلط کام اور گناہوں کا راستہ، یہ سب کی طرف توجہ دلانا ہی شیطان کا کام ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تم کو غربت سے ڈراتا ہے، یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بری باتوں کا مشورہ دیتا ہے، تمہیں بری باتوں کی رغبت کراتا ہے، تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے اس خبیث مردود سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور ہمارا کیا کام ہوا آج کل کے دور میں، ہمارا کیا کام ہوا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کی پناہ حاصل کرنے کے بجائے زندہ یا مردہ یا بے جان وڈیروں کی پناہ حاصل کرنے میں فخر سمجھتے ہیں اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان کفار کے راستے پر چل نکلے ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ جن میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ کئی مرد انسانوں میں سے پناہ پکڑتے تھے جنات کی۔ تو یہ حال آج کل کے مسلمانوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالی کے دروازے سے ہٹ کر کوئی چوکھٹ ایسی ہے جو اتنی ضمانت اور پناہ دے سکے؟ جب نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر ہماری نگاہیں مشرق و مغرب کی طرف کیوں متوجہ ہو کر پتھر اور اغیار پر کیوں رہی ہیں؟ یا ہمیں پناہ دینے والا معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کوئی نظر آ گیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ-داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان مردود سے اور اس کے حملوں سے اور اس کے وساوس سے اور اس کے ہتھ گنڈوں سے اور چالوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔